کہ ہر ملک مالک نہ ہو اور ہر مالک ملک بھی نہیں ہو سکتا، مگر اللہ رب العالمین کے لیے ایسا نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم، تو ویسا تو وہ ہر دن کا مالک ہے، لیکن یہاں بطور خاص قیامت کا ذکر فرمانا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ دیکھیے بات کہاں سے شروع ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی آہستہ آہستہ چیزیں جب اوپر کی طرف آئیں، سورت جب آگے بڑھنا شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ مالک یوم الدین پر آ کے سورہ فاتحہ میں رک گئیں۔ صفات تو لا تعداد ہیں، لیکن اپنی ایسی صفات کا ذکر فرمایا جو انتہائی جامع ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، جو عالمین کا رب ہے، یعنی جو عالمین کو پروان چڑھا رہا ہے سارے عالموں کو، وہ رحمان بھی ہے، کیونکہ سارے عالم کے لیے اس صفت کا ہونا ضروری ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ دیکھیے یہ بڑے کمال کی بات ہے، رب العالمین کے بعد اگر فرمایا جاتا مالک یوم الدین تو معاملہ بڑا عجیب ہو جاتا، معاملہ اس طرح عجیب ہو جاتا کہ عالمین کا رب ہے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اسے مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ایک دم سے خوف طاری ہو جاتا۔ تو پہلے مخلوق کے دل میں اپنی محبت پیدا فرمائی، مخلوق کے دل میں اپنی محبت رکھی کہ باوجود اس کے کہ وہ رب ہے، باوجود اس کے کہ وہ مالک ہے روز جزا کا، وہ رحمان بھی ہے، کیونکہ جب تک رحمان نہ ہو اور رحیم نہ ہو تو یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر اگر آپ کی طبیعت میں شفقت کا جذبہ نہ ہو تو بات یہ آتی ہے کہ ان میں تو حضرت غصہ ہی بھرا رہتا ہے، تو عدل کا امکان تو بہت کم ہے ان سے، یہ عدل تو کر نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم، وہ دنیا میں بھی رحمان ہے، آخرت میں بھی رحیم ہے۔ مطلب یہ کہ اس نے ہمیں یہ امید دلائی کہ ہمارا تھوڑا سے تھوڑا عمل جو ہے وہ بھی اس کی بارگاہ میں انتہائی قبولیت کا سبب ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے۔ یعنی اگر ہم میں خلوص ہو تو وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قبول فرما لے گا، اور اگر ہمارا خلوص نہ ہو تو مالک یوم الدین بھی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے معاملے کا کہ چونکہ وہ رحمان و رحیم ہے اور انصاف کے دن کا مالک ہے، اس لیے وہ عدل بھی کرے گا۔ یعنی یہ بڑی بات ہے، وہ رحمان ہے، اس لیے دنیا میں ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں اور ہمیں اس کی سزا نہیں ملتی۔ اگر مالک یوم الدین والی صفت کا اظہار ہوتا رہے تو شاید کسی لمحے بھی ہم سزا سے نہیں بچ سکتے، لیکن اس کی جو صفت ہے رحمان والی کہ موقع دیتے رہتا ہے ہم لوگوں کو کہ جب موقع ملے یہ توبہ کر لیں، میں رحمان ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں قبول کر لوں گا، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی ہمارے عمل سے زیادہ اس کا فضل کام آئے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم عمل کرنا چھوڑ دیں، ہم کہیں کہ نہیں اس کا فضل کام تو آئے گا، پھر کیا کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ آپ کریں پھر وہ اپنے فضل سے اس میں اضافہ در اضافہ فرما دے تو وہ اور بات ہے۔ تو آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف دنیا سمیٹنے میں لگ جائے اور یہ کہیں کہ اس کا فضل تو انتہا سے زیادہ ہے، تو آپ نے اسے یاد نہیں کیا اس دنیا میں،
اب آپ توقع کیوں کرتے ہیں کہ وہ آپ کو یاد رکھے؟ حالانکہ بھولے گا تو وہ کبھی بھی نہیں آپ کو.